ایم ٹی وی پاکستان کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ملتان، جسے اولیاء سرزمین بھی کہا جاتا تھا۔ ملتان پاکستان کا قدیم پرانا شہر ہے جو کبھی سندھ کا دارالحکومت بھی رہا۔ ہندو روایت کے مطابق ملتان کا پرانا نام کاشی پور تھا، جو راجہ کاشی کے نام پر بنایا گیا۔ پھر راجہ کا بیٹا پرہلاد راجہ بنا تو اس شہر کا نام اس کے نام پرہلاد پور رکھ دیا گیا اور موجودہ نام ملتان کے متعلق کہا جاتا ہے یہ مالی کے افراد کے آباد ہونے کی وجہ سے پڑا۔ ملتان پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے 7واں بڑا شہر ہے اور دریائے چناب کے کنارے آباد یہ شہر صوبہ پنجاب کی ثقافت اور معیشت کے حوالے سے ایک بڑا اور اہم رکن ہے، جسے ساؤتھ ایشیا کا پرانا ترین شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کی تاریخ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، جہاں انڈس ویلی سویلائزیشن کے 3300 قبل مسیح پرانے نشان موجود ہیں۔ سنسکرت زبان میں آباد ہونے کو استحان کہتے ہیں اور مالی قوم کے یہاں آباد ہونے پر اس شہر کو مالی استحان، جو بعد میں مالکان اور پھر بدلتے بدلتے ملتان بن گیا۔ اسلام کی آمد سے پہلے یہ شہر سورج کی پجاریوں کا اہم مرکز تھا، جہاں ان کا مشہور ٹیمپل ادیتیا بنایا گیا۔ اس شہر پر چڑھائی کے دوران الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم نے اس ٹیمپل کا محاصرہ کیا اور اس لڑائی کے دوران ایک زہر آلودہ تیر اسے لگا جو بالآخر اس کی موت کا باعث بنا۔ ملتان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہاں بہت سی قوموں نے حکمرانی کی۔ ایرانی مورخ فرشتہ کا کہنا ہے کہ یہ شہر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے آباد کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے آباد کیا تھا اور یہ شہر تریگرتا امپائر کا حصہ رہا اور مہابھارت کے مطابق جنگوں کے دوران ہندوؤں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے 712 میں اس شہر کو فتح کیا اور پھر اس شہر میں اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا۔ یہاں عباسیوں، اسماعیلیوں، غزنیوں، غوریوں، مملوک، تیموری، سوری، مغل، مراٹھا حکومت کے بعد 1947 میں یہاں کی زیادہ تر مسلم آبادی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ملتان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سریکی ہے۔ ملتان شہر کو 11ویں اور 12ویں صدی کے اولیاء نے بھی آباد کیا اور اس دور میں اس شہر کو اولیاء کی سرزمین کا خطاب ملا۔ یہاں اس دور کے کئی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں اور اس کے قریب ترین شہر اج شریف میں بہت سے اولیاء کرام کی قبریں ہیں۔ ملتان کے تاریخی مقامات کی بات کی جائے تو حضرت بہاؤالدین زکریہ کا مقبرہ۔ بہاؤالدین زکریہ شیخ شہد کا شاگرد ہے جو صوفی عظیم تھا۔ دنیا بھر کے عوام، سیاح اور حجاج کرام بہاؤالدین زکریہ مقبرے پر تشریف لاتے ہیں۔ لوگ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں کیونکہ اسلام کو پھیلانے میں مدد ملی۔ مقبرہ شاہ علی اکبر۔ شاہ علی اکبر نے اسلام کے مضبوط راستوں کے ساتھ ایک آبائی اور روحانی بنیاد کے طور پر کام کیا۔ اس سے آپ ملتان کے دیگر حصوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی ہے لیکن اس کی شکل شاہ رخ عالم قبر کی طرح ہے۔ ملتان آرٹ گیلری۔ ملتان آرٹ گیلری میں تجارتی اور ثقافتی زندگی کے بارے میں بڑی تعداد میں تاریخی پینٹنگز۔ ان پینٹنگ میں زیادہ تر حقیقی مصوری جو مقامی دستکاری کے ذریعے بنی ہیں۔ یادگار شہداء۔ یادگار شہداء ملتان کا سب سے خوبصورت مقام ہے جسے سفید ماربل سے بنایا گیا ہے۔ ملتان میں شیرس روڈ پر واقع ہے۔ یہ جگہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کے دوران شہید ہونے والے فوجیوں کی یاد میں تعمیر کی گئی۔ دریائے چناب۔ دریائے چناب ملتان کے عوام کا پکنک منانے کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اس دریائے چناب کو دیکھنے کے لیے سردیوں کا موسم ایک بہترین وقت ہے۔ موسم سرما کے موسم میں آپ دریا پر کافی سواری کر سکتے ہیں۔ موسم گرما کے موسم میں پانی کی سطح پر دالوں کی ایک بہت ترجیح دی جاتی ہے۔ جب دریا زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کنارے پر گھوڑوں اور اونٹ کی سواری پر بہت سی آنکھیں دکھائی دیتی ہیں۔